بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ یہاں میدان جنگ تیار ہو رہا ہے، جنگ ہوگی جو پورے بلوچستان میں پھیل جائے گی۔ 2 فلیش پوائنٹس ہوں گے، ایک ڈیرہ بگٹی اور دوسرا گوادر۔ میرے الفاظ یاد رکھنا۔ دوستو، نواب اکبر بگٹی نے آج سے 19 سال پہلے یعنی 26 اگست 2006 کو ایک فوجی آپریشن کے نتیجے میں اپنی ہلاکت سے کچھ عرصہ قبل یہ پیشگوئی کی تھی۔ اکبر بگٹی کی یہ پیشگوئی دوستو بظاہر آج ایک کربناک حقیقت بن چکی ہے۔ ان کی موت نے بلوچستان میں ایک ایسی شورش کو جنم دیا ہے جو آج شدت اختیار کر چکی ہے۔ بلوچستان میں اگست وہ مہینہ بن چکا ہے جس میں سب سے زیادہ عسکریت پسندی کی کارروائیاں اور دھماکے ہوتے ہیں، چاہے وہ قیام پاکستان کا دن 14 اگست ہو جس کی اکبر بگٹی نے حمایت کی تھی، یا ان کی برسی کا دن یعنی 26 اگست۔ گوادر اور ڈیرہ بگٹی سمیت بلوچستان کی بلوچ آبادی والے ہر علاقے میں دوستو یہ گونج سنائی دیتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا دوستو خیال ہے کہ بلوچستان کے موجودہ بحران اور چپکلش کی جڑ نواب اکبر بگٹی خان کا قتل ہے۔ حالانکہ دوستو یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ ان کا قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے ایک خودکش حملہ کیا تھا جن میں پاک فوج کے سپاہی بھی شہید ہوئے تھے اور خود اکبر بگٹی اس میں ہلاک ہو گیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں دوستو ریاست کی نواب اکبر بگٹی سے کشیدگی پیدا ہوئی جس نے آگے چل کر تصادم کی شکل اختیار کر لی۔ اگرچہ اس کشیدگی کی روک تھام کے لیے مذاکراتی کمیٹیاں بھی بنائی گئی، لیکن یہ ناکام ہوئی۔ ان کی پیدائش دوستو 12 جولائی 1927 کو ہوئی تھی۔ ان کے والد مہراب خان بگٹی قبیلے کے سردار تھے۔ والد کی وفات کے بعد 12 سال کی ہی عمر میں انہیں بگٹی قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے ایک دفعہ اکبر بگٹی کے بارے میں دوستو تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اکبر بگٹی کو اس کی شکل پسند نہیں تھی۔ 12 سال کی عمر میں دوستو جب آپ کو سرداری مل جائے تو بگڑنا تو بنتا ہے۔ اکبر بگٹی کا سب سے اچھا کام دوستو اس وقت یاد کیا جاتا ہے جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، جب سن 1947 میں پاکستان سے الحاق کے لیے کوئٹہ کے شاہی جرگے میں شامل تمام قوم پرست رہنما اور سردار بلوچستان کی آزادانہ حیثیت کے حامی تھے۔ تب اکبر بگٹی نے ان کی مخالفت کی اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور یوں وہ پاکستان کی قومی دھارے کی سیاست میں آ گئے، اور یہ فیصلہ ان کا ہمیشہ دوستو پاکستان یاد رکھے گا۔ اکبر بگٹی نے ایک انٹرویو میں دوستو دعویٰ کیا تھا کہ انہی کی تجویز پر حکومت پاکستان نے مسقط سے گوادر $60 لاکھ میں خریدا تھا، جبکہ گوادر اس سے پہلے مسقط کے قبضے میں تھا۔ صدر ایوب خان کے دور حکومت میں دوستو انہیں قتل کے ایک الزام میں گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور 8 سال بعد ان کی رہائی ممکن ہو سکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دوستو نواب اکبر بگٹی کو صوبے کا گورنر مقرر کیا تھا، اور یہ وہی دور تھا جب بلوچستان میں ایک آپریشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ تاہم یہ ساز زیادہ سے زیادہ نہ چل سکا، اور ان کے بھٹو کے ساتھ بھی اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ گورنر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ نواب اکبر بگٹی دوستو قیام پاکستان کے بعد زیادہ تر حکومتوں کا حصہ رہے، تاہم انہوں نے اپوزیشن بھی اختیار کی اور جمہوری وطن پارٹی کے نام سے جماعت بھی بنا ڈالی۔ بلوچستان کے علاقے سوئی میں قیام پاکستان سے پہلے ہی قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہو چکے تھے۔ سن 1955 میں یہاں سے نکالی گئی گیس کراچی اور لاہور سمیت پاکستان کے کئی بڑے شہروں کو تو پہنچائی گئی، لیکن دوستو بدقسمتی سے بلوچستان کے مقامی لوگ اس سے محروم رہے۔ چونکہ یہ گیس کے ذخائر دوستو بگٹی ایریا میں واقع تھے، لہٰذا ملازمتوں کے حوالے سے نواب اکبر بگٹی اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں اختلافات جاری رہتے تھے، جن میں کبھی اکبر بگٹی اور کبھی کمپنی حاوی ہو جاتی۔
سن 1988 میں جب وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے مطالبہ کر دیا کہ بلوچستان کو گرانٹ دینے کی بجائے سن 1955 سے لے کر اب تک سوئی گیس کی آمدن میں سے حصہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے گیس کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے بھی بلوچستان کی نمائندگی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے نواب اکبر بگٹی سے معاہدہ کیا تھا کہ جن زمینوں سے گیس کی پائپ لائن گزرتی ہے اس کا اور وہاں موجود پانی کے چشموں کا کرایہ دیا جائے گا۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہر سال یہ رقم دوستو نواب اکبر بگٹی کو ادا کرتی تھی، جو غالباً 3 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ بے نظیر بھٹو نے 1988 میں آ کر گیس کمپنی کو حکم دیا کہ یہ رقم ادا نہ کی جائے۔ بعد میں میاں نواز شریف نے 1990 میں برسر اقتدار آ کر تمام واجبات ادا کر دیے، مگر ایک بار پھر جب بے نظیر بھٹو 1993 میں اقتدار میں آئیں تو سوئی فیلڈ اور کمپنی کے معاملات سے نواب اکبر بگٹی کا عمل دخل ختم کر دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں دوستو ڈیرہ بگٹی سمیت بلوچستان میں چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافے اور گوادر پورٹ کی تعمیر اور اس کا آپریشن غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کرنے کے اعلانات کیے گئے، جس کی نواب اکبر بگٹی نے مخالفت کی اور ساحل اور وسائل کا نعرہ دیا اور 15 نکاتی مطالبات بھی پیش کر دیے۔ نواب اکبر بگٹی نے دوستو اپنے آخری دنوں کے دوران ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہر کوئی ہماری قومی دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو بلوچوں کی قومی ملکیت ہے۔ مثال کے طور پر قدرتی گیس کو ہی لے لیں جو پائپ لائنوں کے ذریعے گزشتہ 50 سالوں سے زائد عرصے سے پاکستان کے ہر کونے میں فراہم کی جا رہی ہے لیکن بلوچستان میں نہیں ہے، تو کیا یہ دن دہاڑے ڈکیتی نہیں ہے؟ ایسا دوستو بگٹی کا کہنا تھا۔ نواب اکبر بگٹی اور جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے درمیان دوستو پہلا تصادم اس وقت ہوا جب جنوری 2005 میں سوئی گیس فیلڈ کے ایک ہاسپٹل میں تعینات ایک ڈاکٹر سے مبینہ طور پر ہراسانی کا واقعہ پیش آیا، جس کا الزام ایک کیپٹن پر لگا دیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے دوستو اپنے علاقے میں پیش آنے والے اس واقعے پر سوئی پلانٹ پر راکٹ برسا دیے، جس کی وجہ سے پلانٹ کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا اور نتیجتاً ملک میں گیس کی فراہمی متاثر ہو گئی، جس پر نواب اکبر بگٹی کا دوستو کہنا تھا کہ یہ حملے بلوچ لبریشن فرنٹ نے کیے ہیں اور یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سرزمین پر یہ ایک غلط عمل ہوا ہے جس سے ان کی بلوچ روایات مجروح ہوئی ہیں۔ آگے چل کر عدالت نے کیپٹن کو بے قصور قرار دے دیا، جبکہ متاثرہ ڈاکٹر بیرون ملک چل گئی۔ ایک انٹرویو میں متاثرہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ صدر پرویز مشرف نے کیپٹن کو بے قصور قرار دیا، اب میری بات کون سنے گا؟ اس معاملے کے تناظر میں دوستو پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں بگٹی قبائل اور سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے آ گئیں اور مارچ 2005 میں درجن کے قریب سیکیورٹی اہلکار ایک جھڑپ میں شہید ہو گئے، جس کے رد عمل میں 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی پر آپریشن کیا گیا، جس میں 30 کے قریب ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ اس کے بعد حکومتی اراکین نے ڈیرہ بگٹی پہنچ کر نواب اکبر بگٹی سے مذاکرات کیے، جبکہ اکبر بگٹی نے انہیں ڈیرہ بگٹی میں مبینہ طور پر گولہ باری سے متاثر مکانات بھی دکھائے۔ ڈیرہ بگٹی پر حملے کے بعد بگٹی قبیلے کے لوگوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کا گھیراؤ کر لیا۔ اس حملے کے چند روز بعد حکومت نے مسلم لیگی رہنما چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی، جو ڈیرہ بگٹی پہنچی۔ نواب اکبر بگٹی نے ان کے سامنے چیک پوسٹوں کے خاتمے سمیت دیگر مطالبات سامنے رکھ دیے۔ اسی دوران نواب اکبر بگٹی کے بلوچستان کے ساحل اور وسائل پر فقط مقامی لوگوں کا حق ہے جیسے نعرے نے مقبولیت حاصل کی اور ماضی کے مخالف اب قریب آنے لگے۔ جلد ہی نواب خیر بخش مری کے بیٹے بلاچ مری نواب اکبر بگٹی کے ساتھ اکٹھے سامنے آنے لگے۔ اسی کشیدہ صورتحال کے بیچ جنرل پرویز مشرف 15 دسمبر 2005 کو مری قبائل کے علاقے کوہلو کے دورے پر آئے، جہاں دوستو ان کے جلسے کے دوران راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی، جس کے سربراہ بلاچ مری سمجھے جاتے تھے۔
راکٹ حملوں کے بعد دوستو وہ لوگ جو پہاڑوں میں تھے وہ سمجھتے تھے کہ جنرل پرویز مشرف کا کوہلو آنا جنرل پرویز مشرف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس پر جنرل مشرف آگ بگولا ہو گئے کہ انہیں چیلنج کیا گیا ہے۔ اس پر وہ بہت غصے میں آئے۔ کوہلو کے دورے پر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ دوستو مشاہد حسین بھی موجود تھے، جو اس واقعے کو ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دیتے ہیں۔ کوہلو حملے کے بعد دوستو جنرل پرویز مشرف کی وہ متنازعہ تقریر بھی سامنے آئی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کو کس چیز سے ہٹ کر دیا گیا ہے، اور چند ہفتوں کے بعد دوستو ڈیرہ بگٹی میں آپریشن شروع ہو گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے اس حملے کے آغاز کے بعد دیے گئے ایک انٹرویو میں دوستو کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کوہلو گئے تھے، وہاں کچھ گولے گرائے گئے جس کو جنرل مشرف نے اپنی توہین سمجھا۔ پھر کھل کر جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ نواب اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ جب جنرل پرویز مشرف نے خود اعلان کر دیا ہے تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ وہ بدلہ لیں گے۔ اسی انٹرویو میں دوستو اکبر بگٹی نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف پر اسلام آباد میں بھی حملہ ہوا، کراچی میں بھی ہوا، تو کیا انہوں نے وہاں بدلہ لیا؟ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف اور نواب اکبر بگٹی میں براہ راست ملاقات کی بھی کوششیں کی گئی تھی۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی نے انہیں بتایا کہ صدر جنرل پرویز مشرف کے آفس سے فون آیا تھا اور بتایا گیا کہ ان کو لے جانے والا جہاز ڈیرہ بگٹی پہنچنے کے بعد خراب ہو گیا ہے، لہٰذا ملاقات منسوخ کی جا رہی ہے۔ نواب اکبر بگٹی نے بعد میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ فون کال موصول ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے جنرل مشرف کے اس طیارے کو خود فضا میں اڑتے دیکھا تھا۔ ان کے بیٹے جمیل بگٹی کا کہنا تھا کہ سوئی ایئرپورٹ کا رن وے اور ڈیرہ بگٹی جانے والی سڑک ساتھ ساتھ ہیں، والد نے اپنے سامنے جہاز اڑتے دیکھا۔ یہ واضح پیغام تھا کہ بالمشافہ ملاقات نہیں ہوگی۔ بلوچستان کے صحافیوں نے بھی دوستو حکومت اور نواب اکبر بگٹی کے بیچ ڈیڈ لاک ختم کروانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ جنوری 2006 میں انسانی حقوق کمیشن کا وفد عاصمہ جہانگیر کی قیادت میں ڈیرہ بگٹی جاری کشیدگی کا جائزہ لینے نواب اکبر بگٹی سے ملاقات کے لیے پہنچا تھا۔ اس وفد میں کئی لوگ شامل تھے۔ اس وفد پر فائرنگ بھی ہوئی، مگر بعد میں انہوں نے پہاڑوں میں جا کر نواب اکبر بگٹی سے ملاقات کی۔ اکبر بگٹی نے ان کو بتایا کہ یہ جو جنرل شاہی ہے پاکستان کی، وہ تمام بلوچستان کی معدنیات اور وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بلوچوں کو اس کا مالک تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اکبر بگٹی کا اصرار تھا کہ بلوچستان ایک فیڈریشن کا حصہ ہے، اور اس فیڈریشن میں جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں وہ اپنی زمین اور وسائل کے مالک ہیں۔ اکبر بگٹی نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ کہ شاید انہیں مار دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید مجھے مار دیں اور بلاچ مری کو بھی مار دیں۔ لازمی بات ہے دوستو کہ ایسی باتیں انہی کو پتہ ہوتی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ بگاڑ چکے ہیں، ہم کام خراب کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں مار دیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اکبر بگٹی صاحب آپ یہ لڑائی تو لڑ رہے ہیں، آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی جیسی منظم فوج کو آپ ہرا سکیں گے؟ اکبر بگٹی کا جواب دوستو یہ تھا کہ میرا بالکل یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں فوج کو شکست دوں، مگر میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ دھماکے سن سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری طرف بندوقیں تان دی گئی ہیں۔ اگر آپ ایک شریف انسان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو وہ لڑے گا ہی۔ دوستو یاد رہے کہ میں اوپر بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ وہ شریف انسان تھا جس کو ایک شخص کی صرف شکل بری لگی تھی، جس کو اس نے موقع پر ہی گولی مار دی تھی۔ اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، یہ اپنے آپ کو شریف کہتا تھا۔ جب اکبر بگٹی سے پوچھا گیا کہ کیا مذاکرات کی گنجائش موجود ہے تو اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ کیسے مذاکرات؟ آپ نے سنا نہیں کہ وہ کس قسم کے مذاکرات چاہتے ہیں؟ وہ تو ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے لیے تو انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ دسمبر 2005 میں دوستو بالآخر نواب اکبر بگٹی نے مزید مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور وہ پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔
اور ایک پہاڑی سلسلے میں دوسری جانب سفر کرتے رہے۔ بلوچستان میں پہاڑ پر جانا مزاحمت کی علامت دوستو سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ میرے گھر پر بمباری کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ پہاڑ پر جانا علامتی ہے کہ ابھی مزاحمت جاری رہے گی۔ اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ اگر فوج نے مجھے مارنا ہی ہے تو میں اپنی موت کا طریقہ کار اور جگہ خود منتخب کروں گا۔ اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو مجھے پنجاب لے جائیں گے اور پنجرے میں بند کر دیں گے اور وہاں کے چوراہوں پر رکھیں گے اور اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ ہے نواب اکبر بگٹی، لہٰذا جو ہمارا طریقہ کار ہوگا، اس لیے میں پہاڑوں پر نکل جاؤں گا۔ اکبر بگٹی خان دوستو کہا کرتے تھے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم سے بات کریں، ہم تو شاید کوئی راستہ نکال ہی لیں، کیونکہ ہم اتنے جذباتی نہیں ہیں۔ جو نوجوان ہیں شاید وہ پھر آپ لوگوں کی بات نہ مانیں۔ دوستو نواب اکبر بگٹی پہاڑوں میں غائب ہو چکے تھے۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں نواب اکبر بگٹی کے لیے ریاستی اداروں کی تلاش جاری رہی اور بالآخر 26 اگست 2006 کو کوہلو کے قریب ترتانی کے پہاڑ کی ایک غار میں وہ ایک فوجی آپریشن میں ہلاک ہو گئے۔ اس آپریشن میں افسران سمیت دوستو 22 فوجی اہلکار بھی شہید ہوئے تھے۔ لکڑیوں کا پلیٹ فارم بنا کر کالم چھت کو سپورٹ کیا گیا، پھر پتھر ہٹا کر ان کی اندر سے ان کی باڈی کو نکالا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی باڈی بری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر بگٹی کا دوستو تابوت لایا گیا جس پر تالے لگے ہوئے تھے اور کسی کو یہ تالا کھولنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کی باڈی بری طرح مسخ ہو چکی تھی، صرف چہرہ باقی تھا۔ اس تابوت کی تدفین کر دی گئی، لیکن دوستو حیرت کی بات ہے کہ اس موقع پر نواب اکبر بگٹی کے خاندان میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ کہاوت مشہور ہے کہ جب برا ٹائم آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا نماز جنازہ بھی پڑھنے کوئی نہیں وہاں موجود تھا۔ نواب اکبر بگٹی کا چشمہ اور گڑی اس کے خاندان کو واپس کر دی گئی۔ سیاستدان، صحافی اور انسانی حقوق کے رہنما دوستو نواب اکبر بگٹی سے مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار اس وقت کی فوجی قیادت کو قرار دیتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ ایک روز وہ صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ معمول کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جب ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس جنرل ندیم اعجاز نے نواب بگٹی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ وہ پہاڑوں میں بھاگ چکا ہے، روپوش ہو چکا ہے، فرار ہو چکا ہے۔ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ جنرل ندیم اعجاز کا کہنا تھا کہ جلد ہی ہم ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ جنرل ندیم اعجاز جب بھی اکبر بگٹی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ چودھری شجاعت حسین دوستو مزید دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اور مشاہد حسین ندیم اعجاز کے گھر گئے، یعنی جنرل ندیم اعجاز کے گھر، اور انہیں درخواست کی کہ اکبر بگٹی کو مارے نہ بلکہ گرفتار کر لیں۔ یہ کہہ کر ہم واپس آ گئے، مگر اگلے ہی روز اکبر بگٹی کی موت کی خبر آ گئی۔ مشاہد حسین کہتے ہیں کہ ہم نے عوامی سطح پر موقف لیا، مذمت کی، لیکن جنرل مشرف صاحب بہت ناراض ہوئے۔ تجزیہ کاروں کا بھی دوستوں کہنا تھا کہ جان دینا بہت مشکل کام ہے، اور اس وقت اکبر بگٹی کے لیے مذاکرات کا مطلب تھا کہ زندہ رہنا۔ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، مگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو انہیں ایک اور زندگی مل جاتی۔ وہ سفر جو مذاکرات سے شروع ہوا تھا اب مزاحمت تک آ گیا تھا۔ کوئٹہ سے لے کر کراچی تک نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت پر رد عمل سامنے آیا۔ بلوچستان میں ایک بغاوت کی ایسی لہر اٹھ گئی جس میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت آتی گئی، اور اس نے فدائی حملوں اور پرتشدد واقعات کی شکل اب اختیار کر لی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، ان کی رائے ہے کہ موجودہ شورش کی سب سے بڑی وجہ نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت ہے۔ پہلے بلوچستان میں عسکریت پسندی ہوتی رہی ہے۔ سن 1948 میں 1-2 سال، اور پھر 1958 کے مارشالہ میں 1-2 سال، پھر 1973 میں 2-3 سال، لیکن 2006 سے شروع ہونے والی لہر دوستو اب تک جاری ہے، اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ پہلے تو دوستو یہ صرف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھی، جو مری ایریا تھا یا مینگلو کا علاقہ تھا، اب تو بہت سا بلوچستان اس کے دائرے میں آ چکا ہے۔
تقریباً 2 دہائیوں کے بعد بھی دوستو نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد پھیلی شورش صوبے بھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک وفاق پرست بلوچ سیاستدان کو موت اگلی نسل کے بلوچ جنگجوؤں کے لیے ایک نعرہ بن چکی ہے جو اس وقت پورے بلوچستان میں گونج رہا ہے۔ لیکن دوستو میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی آرمی اس پر بھی قابو پا لے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی کئی چیزوں پر قابو پا چکی ہے۔ اللہ ہماری آرمی کو زندہ اور سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی بائندہ باد۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔